اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس وظیفے کے بارے میں بتانے لگی ہوں وہ بہت ہی اہم اور پر اثر وظیفہ ہے۔ حامیم لا ینصرون۔ قرآن پاک میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ، لیکن حدیث مبارک میں دونوں جمع آئے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب اسباب نہیں تھے اور خوف تھا، بھوک تھی، دشمن سارے اکٹھے ہو گئے تھے اور دشمنوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے اور سارے انتقام لینے ہیں۔ ایسے موقع پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پڑھو حامیم لا ینصرون۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور ان کا سارا خوف دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مشقت کے مزید لڑے فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ کھلا پڑھیں، چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، اس کو پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا، جادو سے، دشمن کے وار سے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے تو بہترین وظیفہ ہے، وبائی بیماریوں کے لیے تیر بہدف، چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے تو بہترین۔ اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل زندہ ہوگا جس سے 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حامیم لا ینصرون غزوہ خندق کی سنت ہے۔ آج آزمائشیں ہیں وبائی بیماریوں کی، دجالی فتنوں کی، اس کا حل ہے حامیم لا ینصرون۔ یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت سے ثابت ہے اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ حکیم طارق محمود صاحب نے بھی اپنے درس میں چند واقعات کی نشاندہی کی جن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا ان کی زندگی میں سکون آ گیا۔ حامیم لا ینصرون پڑھیں اور زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کریں۔ حکیم صاحب نے حامیم لا ینصرون کے عمل کی عام اجازت دی، انہیں اپنے بڑوں سے اجازت ہے، ان کے مطابق جس کو بھی یہ عمل بتایا جائے گا اس کو آگے بتانے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس مرض کے لیے بھی پڑھیں گے شفا ملے گی، یقین سے پڑھیں، بیماریوں، جادو، زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔